ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ لاک ڈاؤن کی تالہ بندی میں نرمی کے بعد پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی ہے اور پاکستان کا جو کمزور نظام صحت ہے مریضوں کے بڑھتے بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں۔ یہ پیغام تھا چوٹی کے چند نامور ڈاکٹروں کا جو صبح کے خلاف پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ یعنی صورتحال جو ہے ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ تشویشناک ہے۔ کراچی میں منعقد ہونے والی پریس کانفرنس میں سینئر ڈاکٹرز نے کہا کہ فی الوقت اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنا ہی جو ہے وہ درست حکمت عملی ہے، جس کے لیے ہمیں گھروں تک محدود رہنا ہوگا، تالہ بندی میں سختی کرنی ہوگی اور حتیٰ کہ علماء کرام کو اور ارباب اختیار کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، جس کے تحت رمضان المبارک کے دوران انہوں نے مساجد میں مشروط اجتماعات کی اجازت دی ہے۔ علماء سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ فیصلہ آپ واپس لے لیں، آپ حکمران کو بولیں کہ نہیں، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ 70,000 میں اگر 10% لوگوں کو سیریس مرض ہو گیا تو ہمارے پاس تو اسپتالوں میں کیپیسٹی نہیں ہے، وینٹیلیٹرز نہیں ہے اس نمبرز کے ڈیل کرنے کے۔ تو جناب یقیناً صورتحال گمبھیر ہے۔ اس وبا سے نمٹنا جو ہے چند دن کا کھیل نہیں۔ ماہرین کے مطابق کرونا وائرس کا تیر بہدف علاج ڈھونڈنے اور ویکسین کی تیاری میں کم از کم 12 سے 18 ماہ درکار ہیں۔ یعنی پہلے ویکسین جو ہے تجرباتی مراحل سے گزرے گی، جانوروں اور پھر انسانوں پہ تجربات کے بعد کہیں جا کر کمرشل بنیادوں پر اس کی پیداوار شروع ہوگی۔ جدید دور میں آنے والی وبا جو ہے اس نے ہمارے طرز زندگی کو جس طرح سے بدلا ہے وہ ماضی کی مولک سے مولک جو وبائیں ہیں ایسا نہیں کر پائی تھیں۔ آج اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے اور اسے بچاؤ کے لیے جہاں پر یہ زوردار بحث جاری ہے کہ جی تالہ بندی کی جائے یا نہیں اور کریں تو کس حد تک کریں، وہیں جو ہے بعض ماہرین یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ اس وبا کو پھیلنے دیا جائے تاکہ لوگ جو ہے اس خود قوت مدافعت پیدا کر لیں۔ غریب ممالک جہاں آبادی کی اکثریت جو ہے نسبتاً کم عمر افراد پر مشتمل ہے، وہاں کے لیے ہرڈ امیونٹی کی تجویز پر بعض حلقوں میں بڑے زور و شور سے بحث جاری ہے، لیکن کیا یہ چیز جو ہے قابل عمل ہے اور آخر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ آج اس پر بھی بات ہوگی۔ ساتھ ہی یہ سوال بھی پیش نظر ہوگا کہ کیا کرونا وائرس جو ہے ایک خطے سے دوسرے خطے میں جا کر اپنی حیت بدل رہا ہے اور اس کی میوٹیشن کی وجہ سے کیا یہ وائرس جو ہے اور زیادہ خطرناک ہو رہا ہے اور اس وبا کی وجہ سے معاشی چیلنجز کے علاوہ ہمیں اور کس قسم کے سماجی چیلنجز کا سامنا ہے؟ جناب آج کے اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی 3 معتبر نام، مستند نام اپنے اپنے شعبوں کے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب پاکستان کے معروف سائنسدان ہیں، اسپیشلائز انہوں نے کیا آرگینک کیمسٹری میں، سابق چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے، سابق فیڈرل منسٹر ہیں فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہت سارے بین الاقوامی اداروں سے منسلک ہیں اور اب بھی حکومت پاکستان کو بہت سارے معاملات میں ان سے ہی مشاورت کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بہت بڑا نام ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے، سب سے یہ بر صغیر کی سب سے بڑی جامعہ ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور پریزیڈنٹ ہیں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے۔ ہمارے ساتھ جو تیسرے مہمان ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب، یہ جو حکومت سندھ کی ٹاسک فورس ہے اس کے یہ بڑے کلیدی ممبر ہیں، کرونا کے خلاف اپنی پوری جدوجہد میں بالکل پیش بھی ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں انڈس ہاسپٹل کے۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر صاحب، یہ جو ماہرین ہیں، ارباب اختیار ہیں، وہ تالہ بندی کے معاملے پہ، یعنی کہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے معاملے پر ایک صفحے پہ نہیں ہے، کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کتنا ضروری ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں نرمی ہوئی، ایک دم لوگ نکلے ہیں، سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ پھر بھی ذرا سی زیادہ سختی ہے کراچی کی اگر ہم بات کریں، لیکن جب سے نرمی ہوئی ہے اضافہ ہو رہا ہے مریضوں کی تعداد میں۔ جی دیکھیں عامر، میرا خیال ہے کہ جس کو لاک ڈاؤن ہم کہہ رہے ہیں وہ عملی طور پہ جب یہ لاک ڈاؤن تھا بھی ان اٹس بیسٹ فارم، تو وہ بھی میرا نہیں خیال کہ وہ لاک ڈاؤن تھا۔ اٹ واز اے پارشل لاک ڈاؤن اینڈ سلیکٹڈ سارٹ آف چند لوگوں کو روک دیا جاتا تھا۔ ابھی بھی اس وقت بھی آپ بینکس کے چلے جائیں باہر اور کہیں بھی آپ ہجوم عام دیکھا جا رہا ہے، اور ایسا میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی ہم عوام الناس کا مائنڈ سیٹ ڈسپائٹ کہ جتنا بھی ان کو ڈرایا جا رہا ہے اینڈ رائٹلی سو تو وہ پاسبل نہیں ہو سکا کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں یا اویئر کر سکیں، اینڈ پیپل ہیونٹ ٹیکن اٹ سیریسلی سو فار انفارچونیٹلی۔ تو یہ ایک تو یہ تھا کہ لوگ خود اپنے آپ کو کنسٹرین کر لیتے، اپنے آپ کو ہوم آئسولیٹ کر لیتے اور اپنے آپ کو واضح نظر آ جانا تھا روڈوں پہ اگر ایسا ہوتا۔
جب ان کو مجبور بھی کیا گیا تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا فار ویریس ریزنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ہم پیک پہ نہیں پہنچے انفارچونیٹلی، حالانکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی بہت کم ہے. کہ میرا خیال ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وچ اٹ از ٹپ آف دی آئس برگ، اس لیے کہ ہم ٹیسٹنگ بہت ہی کم کی ہے. دیکھیں ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں اور 22 کروڑ سے زیادہ ہماری آبادی ہے الحمدللہ، لیکن جب ٹیسٹ کا معیار آپ دیکھتے ہیں جو اب کنٹریز نے اپنا سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ وہ 1% آف دی پاپولیشن کرتے ہیں، تو وچ مینس کہ ہمیں 22 لاکھ ٹیسٹ کر دینے چاہیے تھے. بہرحال ریسورسز کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، پروسیجرل کمی ہے. ہم نے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے دیا تھا جو اب آ کے جی میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عطا صاحب سے ہمارا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اگر اجازت دیں مجھے کہ ڈاکٹر عطا صاحب سے ہمارا جو ہے میرے خیال میں کمیونیکیشن دوبارہ سے بحال ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب سوال میرے خیال میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ ہمیں ٹیسٹ کے بارے میں یہی جو جاوید اکرم صاحب کا پوائنٹ ہے اسی پہ آپ بھی روشنی ڈال رہے تھے. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پاس جیسے کہ ڈاکٹر جاوید اکرم کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت 7-8 ہزار ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں یہ بالکل ناکافی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس مصیبت کا سامنا ہے آپ کے سامنے. آپ کو روزانہ 50,000 سے لاکھ کم از کم ٹیسٹ آج ہونے چاہیے تھے اور اس سے تعداد اور بڑھانی چاہیے تھی، اور یہ ممکن ہے. اس وقت بھی جو آپ کے پاس کوئی 24-25 PCR مشینز ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان کی کیپیسٹی بھی 20-22 ہزار ٹیسٹ روزانہ کی ہے، لیکن آپ 7-8 ہزار ٹیسٹ کر پا رہے ہیں. تو 30% کے قریب آپ جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو بھی پورا نہیں کر رہے. اور PCR مشین بہت ساری ملک کے اندر ہیں جو دی جا سکتی ہیں ایسے سینٹرز میں جہاں BSL-2+ یا BSL-3 فیسلٹیز ہیں. اور ٹیسٹ تو سب سے پہلے تو آپ کو ٹیسٹ کو بڑھانا پڑے گا فوری طور پہ، تاکہ آپ جانچ سکیں، پلان کر سکیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی مصیبت آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی مصیبت. اس کا اندازہ آپ کو اگلے مہینے ہوگا، جب 1 مہینے بعد جب یہ ابھی تو فیز 1 سے آپ گزر رہے ہیں، فیز 2 اب آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 10 گنا یا 20 گنا بھی ایک ساتھ بڑھ سکتا ہے جس انداز سے یہ طوفان آ رہا ہے. اور اس میں یہ جو ہمارے مولوی حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ 20 شرائط کے اوپر آپ مساجد میں جا سکتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ ایک دوسرے کی جان لینے کی بات ہے. بڑے پیمانے پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ لوگ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مرنا شروع ہو جائیں گے. دکانیں جو کھولنے کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی یہی حالت ہوگی. آپ کو فوری طور پہ اس بارے میں سخت ایکشن لینا پڑے گا، ورنہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو فگرز ہیں یہ بہت انتہائی تیزی سے اگلے 3-4 ہفتے میں بڑھیں گے. اور اس وقت آپ کے پاس 10,000 ہیں، تو اگلے مہینے کے آخر تک 70,000 80,000 لاکھ تک پہنچ جائے تو معمولی بات ہے. ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پیک کہاں پہ پہنچے گی، اور کنٹرول وہ پیک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نے اس کو یہ سوشل ڈسٹینسنگ ایک واحد اس وقت آپ کے پاس ٹول ہے، اور کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے. دس از دی اونلی تھنگ یو ہیو. اس کو آپ کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے. احتیاط سے استعمال کرنے صورتحال خطرناک ہو جائے گی. ڈاکٹر باری صاحب آج آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی کراچی میں بڑی دھواں دھار قسم کی، اور اس میں جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ جی ابھی تو پیک آئی نہیں، ابھی تو صرف آغاز ہے، اور جب یہ پیک آئے گی ابھی سے جو ہمیں ڈیٹا آپ لوگوں نے شیئر کیا، میں چاہوں گا دہرائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ابھی سے سندھ کی اگر بات کریں کراچی جیسے شہر میں، تو ابھی سے کیپیسٹی جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے ہم لوز کر رہے ہیں مریضوں کو ڈیل کرنے کی. وہ جو گنوا رہے تھے کہ کن کن ہسپتالوں میں کتنے فیصد مریض آ گئے ہیں، اور اب ہم لوگ اس بات سے قاصر ہیں کہ ان کی مدد کر سکیں اگر بہت زیادہ تعداد بڑھتی ہے تو. بالکل عامر بھائی، تھینک یو. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب یہ کل ایسا ہوا تو کل ہم کو جب یہ پتہ لگا، ہمارے اسٹاف کے بس جب آنے لگے مریض، ہمارے انڈس پہ سب بھر چکے تھے، باقی جگہیں بھرے تھے، ایمرجنسی میں وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے بیڈ کے لیے، بیڈ خالی نہیں تھے. تو ہمارا اسٹاف جو تھا، سارا نرسز اور ڈاکٹرز، ان کے اندر ایک بالکل پریشانی کا عالم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لاک ڈاؤن کو تھوڑا سا ایز آؤٹ کیا تو اس کے بعد یہ کہ کہاں پہنچے گا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اور بہت ہی میرے پاس میسیجز اس قسم کے آئے. پھر میں نے اس کے اوپر ایک خط لکھا، حکومت کو بھی لکھا، علماء کو بھی لکھا کہ جو آپ لوگوں نے یہ جو حکومت لاک ڈاؤن کے لیے جو انڈسٹریز کو کھول رہے ہیں، اپنی جو ساری دکانوں کو کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے جو حالات ہیں، دیکھیں پچھلے 1.5 مہینے میں جتنے مریض ہوئے تھے اس میں تقریباً 5 دن کے اندر تقریباً 3-3.5 ہزار مریض اضافہ ہوا فوراً.
تقریباً ڈبل ہو گئے، اور یہ 5 دن کی بات ہے، اگلے 2 دن میں کیا ہوتا ہے مجھے کیا کچھ نہیں پتا۔ آج کوئی 350 مریض صرف سندھ میں بڑھے ہیں، تو یہ بہت تیزی سے بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس وینٹیلیشن کی کیپیسٹی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیں فرنٹ لائن پہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز اور اسٹاف ہے، یہ اس میں پی کے اندر بیڈ پہن کے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنا، انسان بالکل ادموا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ سب لوگ ایسے ہیں جن کو، کیونکہ ایک کووڈ یونٹ کے اندر آپ کا اتنا وائرل لوڈ ہوتا ہے کہ یہ سب کسی وقت ان کو اگر انفیکشن ہو گیا تو کل ہمارے پاس اسٹاف نہیں رہے گا، ہم کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے یہ بات کہی گئی، یہ خط لکھا گیا، پریس کانفرنس کی گئی، لوگوں کو احساس صورتحال بہت گمبھیر ہے، بہت سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، شدت کا جو ہے وہ گمبھیر ہے، اور آپ کو اور گمبھیر۔ جی اور مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو احساس دلانا کہ یہ بہت بڑا، یہ کوئی اتنی آسان چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت سیریس بات ہے، کیونکہ لوگ اس کو سیریس لے نہیں رہے۔ اس پہ عوام کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا، ڈسپلن ہونا ہوگا۔ میں کل ہر لمحے لوگوں سے التجا کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے بغیر کسی وجہ کے اپنے گھر سے نہ نکلیں، خدا کے لیے اپنے گھر سے نہ نکلیں۔ یہ جو ہم نے علماء سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو آپ لوگوں نے 20 تاریخ جو 20 دکاتی کوئی، میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، لوگوں سے کہیں کہ جی اس کے اوپر ابھی جو ہے نا۔ چلیں ڈاکٹر صاحب اس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ جو مساجد کا چیلنج ہے ہمارے سامنے، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، کرونا وائرس جو ہے وہ جل جاتا نظر نہیں آتا، لگ رہا ہے کہ جی کریز پہ ٹکا ہوا ہے، بہت دن تک ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیوں کوئی آپ لوگوں نے ویو بنایا کہ کتنے عرصے کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ اس وبا میں، ان نئے حالات میں جینے کے لیے، اپنی سماجی معاشرتی عادت اتوار بدلنے کے لیے کتنا عرصہ آپ کو لگے گا اس کو کہتے ہیں نا اس پہ قابو پانے کے لیے؟ جی یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حد تک اس کو کنٹرول کر پاتے ہیں اور کس حد تک جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس پہ عمل کر پاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس پہ سختی سے عمل کیا تو 2 یا 3 مہینے میں اس میں آپ کنٹرول سکیں گے، اگر نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ یہ لمبا بھی چل سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کب تک چلتا رہے گا، اس کے کب تک کس پیک پہ پہنچے گا، کہاں پہ پلیٹو آئے گا اور کب کم ہونا شروع ہوگا۔ اور پھر اب تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شاید جن ممالک میں یہ کنٹرول ہو بھی گیا ہے وہاں بھی اس کی سیکنڈ ویو بھی آ سکتی ہے، تھرڈ ویو بھی آ سکتی ہے، کیونکہ یہ میوٹیٹ بھی کر رہا ہے، اور پھر جیسے شہر کھلتے ہیں تو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو پھر یہ جو ہے یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر تک بھی جا سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور زیادہ کنٹرول سختی سے کر لیا تو 2 مہینے کے اندر یہ قابو میں آ سکتا ہے، اور آپ کی ہیلتھ سروسز جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ اپنے فل ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس ہسپتالوں میں جگہ ہی نہیں رہے گی کہ جہاں پہ لوگ جا سکیں، ان کا علاج کر سکیں۔ جیسے آج وہ پریس کانفرنس میں بتایا جا رہا تھا کہ پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس مریض کو بچانا ہے اور کس کو نہیں بچانا، خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہ آئے۔ میوٹیشن کی بات کی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ابھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے، یعنی کہ کرونا وائرس کے بدلتے روپ ہیں کہ ایک خطے میں اس کا کوئی اور رنگ ہوتا ہے، کوئی اور حیت ہوتی ہے، پھر دوسرے خطے میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ کیا میوٹیشن سے مزید خطرناک ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ آپ کی یونیورسٹی نے اس پہ کام بھی کافی کیا ہے۔ جی دیکھیں، جو بھی RNA وائرسز ہیں اور جو جتنی ریپڈلی وہ وائرس ڈیوائڈ ملٹیپلائی کرتی ہے، یا ڈبلنگ ٹائم جس کا جتنا کم ہوتا ہے اتنا ہی چانس ہوتا ہے کہ یہ میوٹیٹ کرتی ہیں، اور یہ میوٹیشنز ایک ریگولر فیچر ہے ان وائرسز کا۔ جب یہ وائرس کی اسپیشیز سوئچ ہو گئی وہاں میں فرام اینیمل ٹو ہیومن، وہ بھی میوٹیٹ تو وہیں ہو گئی کہ 2 وائرسز مل کے ایک وائرس بن گئی، چائنیز ہارس شو بیٹ میں، اور پھر یہ وہ ہمارے آپتھالمولوجسٹ جو ڈاکٹر تھے وہ چائنیز، جو بعد میں اللہ کو بھی پیارے ہو گئے، وہ سب سے پہلے وہاں سے آئی، اور پھر یہ ظاہر ہے دیٹ واز واٹ وی کال ووہان اسٹرین۔ تو اب یہ ہوتے کافی اسٹرینز بن گئے، اور اس طرح، لیکن جو اس کی ٹوٹل میوٹیشنز اگر دیکھیں آپ تو اتنی زیادہ ابھی سگنیفیکنٹ نہیں ہے، کیونکہ 32,000 میوٹیٹنگ پوزیشن ہے اس وائرس کی۔ تو اگر اتنی ہو بھی گئیں جتنی ہو گئی ہیں، تقریباً کوئی اباؤٹ 40-50، تو وہ اتنی زیادہ میوٹیٹنگ پوزیشنز نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ زیادہ ویرولنٹ ہو گئی ہے یا لیس ویرولنٹ ہو گئی ہے،
یہ ابھی بہت قبل از وقت ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے ویسے کسی بھی ایپیڈیمک میں وائرس کی ہو یا کوئی بھی ایپیڈیمک کہ جو اس کے ہائنڈ اینڈ پہ جو مڈل سے بعد جو وہ انٹر ہوتا ہے اپنے مڈل میں اور بعد میں, تو اس کی فٹیلٹی ریٹ بڑھتا جاتا ہے, وہ زیادہ موٹیلٹی آتی ہے. جیسے ابھی الحمدللہ وی پاس تھرو اینڈ آئی ہوپ دس ہنی مون پیریڈ کنٹینیوز, بیکاز اب جو ہم انٹر ہوں گے اس فیز میں تو کیس فٹیلٹی ریٹ بڑھتا جائے گا. اور جیسے عطا بھائی نے کہا کہ یہ 1 لاکھ تک کیسز جا سکتے ہیں, میں تو ایک کویسچن کر رہا ہوں کیونکہ کہ کیا پتہ اس وقت 1 لاکھ کیسز ہوں, ہم ٹیسٹ کر ہی نہیں, رینڈمائز ٹیسٹنگ ہی نہیں کر رہے, یا ہم پاپولیشن بیسڈ ٹیسٹنگ نہیں, ہم تو ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ فی الحال کر رہے ہیں, ہم نے رینڈمائز ٹیسٹنگ شروع نہیں کی, اس لیے وی ڈونٹ نو دس. بٹ آئی ہوپ اینڈ پرے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کہ ورسٹ از اوور, بٹ اٹ از ویری ویری ان لائکلی. آئی فیئر دیٹ دی ورسٹ از ٹو کم. اور جو آپ نے میوٹیشن کی بات کی تو وہ ہم نے ایک براؤزر, جی آپ براؤزر کا بتائے تھے, پھر میں چاہوں گا کہ اس کے لیے براؤزر آپ لوگوں نے اس پہ کام کریں. جی وہ ہم نے ایک براؤزر لانچ کیا ہوا ہے, UHS میوٹیشن براؤزر کووڈ-19. وہ اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز ہم ہر روز 6 PM شام کو تمام ڈیٹا, لائیو ڈیٹا لوڈ کرتے ہیں, اور جب بھی ہمیں آتا رہتا ہے ہم اس ڈیٹا کو ہم ہائی کوالٹی ڈیٹا ہے, یعنی کہ جس میں سکپس بہت کم ہوئی ہوتی ہیں انالیسز میں, تو ان کو ہم اس میں پاکستان کا بھی ڈیٹا ہے, GB کا سٹرین ہے, KPK کا سٹرین ہے, کیونکہ ہائی کوالٹی جب ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. ہمارے اپنے جو انالیٹیکل ڈیٹا ہے اگر اس میں بھی کوئی ہائی سٹرین آتا ہے تو اس میں آپ کو لائیو پتہ چلتا رہتا ہے کہ ووہان سٹرین کہاں کیری ہوا, یورپین سٹرین کہاں, امریکن سٹرین کہاں آیا. اچھا اب یہ آپ نے اتنے سارے سٹرین بتا دیے, اسپیشلی فار ڈاکٹرز. میں کہہ رہا ہوں اتنے سارے آپ نے بتا دی کہ میوٹیٹ کر گیا. باری صاحب ایک سوال ہے کہ جب بھی ویکسین بنتی ہے اس کی 6 ماہ میں, 4 ماہ میں, سال میں, تو کیا ایک ویکسین جو ہے تمام میوٹیشن کے لیے کام کرے گی, یا آپ کو الگ الگ کہ ووہان کا جو ہے اس کے لیے کچھ اور ہوگا, چینی وائرس کچھ اور ہوگا, پاکستان میں کچھ اور ہو جائے گا, برطانیہ کے لیے کوئی اور آپ کو چیز چاہیے ہوگی؟ جی پہلے ایک تو ڈیفینیٹلی اس کو اتنی جلدی نہیں ہوگا, جو تقریباً 2 سال لگتے ہیں ویکسین بننے کے لیے, اور وہ پھر ڈفرینٹ اسٹرین کے لیے ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. کوئی ایک ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کے لیے کام کرے اور نہ کرے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہونا پڑے گا اس کے. تو یہ تو بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا ڈاکٹر باری صاحب کہ یہاں تو مطلب ہے ایک مطلب جی بالکل ہے نا, تو اس کے لیے مطلب تھرڈ ورلڈ کو, ہمارے جیسے ممالک کو اپنے لیے خود کام کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جو امریکہ ایجاد کرے گا ہمارے یہاں چل جائے وہ چیز. جی بس دیکھیں اس پہ ہوتا ہے, اس پہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہمارے جاوید اکرم صاحب اچھی. چلے میں جاوید اکرم صاحب کی طرف آؤں گا, اس سوال کے ساتھ بھی آؤں گا. ڈاکٹر عطا صاحب, اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں سازشی تھیوری کیا ملک میں کیا پوری دنیا میں جو ہے اس پر بات ہوتی ہے, اور آپ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کریں کہ اس کو بعض لوگ قدرتی آفت کہہ رہے ہیں, بعض لوگ اس کو کہتے ہیں نا بائیو ٹیررزم کا نام بھی دے رہے ہیں. کیا یہ مین میڈ ہے, یہ قدرتی آفت ہے, کس طرح سے ہم اس کو سمجھیں گے؟ جی میں اس پہ جواب دیتا ہوں, لیکن جو پہلے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیا ویکسین دوسرے سٹرینز پہ کام کرے گی یا نہیں, جی پلیز. تو کوریج خاصا ہوتا ہے, بہت ساری سٹرینز کو یہ کور کرے گا, ڈیپینڈ کرتا ہے میوٹیشن کہاں پر ہوئی ہے, لیکن یوزلی ایک سرٹن لیول آف کوریج ہوتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی سٹرینز ہوں جس پہ کام نہ کرے, لیکن پھر بھی کوریج خاصی سٹرینز کو اگر ویکسین ڈیولپ ہوتی ہے, ویکسین بھی الگ الگ ہوں گی. جو ویکسین آکسفورڈ میں ڈیولپ ہو رہی ہے, جو چائنا میں ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ اس کے الگ الگ پورشن جو ہے اسٹرکچر کے جو پروٹینز ہیں اس کے الگ الگ طریقے سے ڈیولپ کر رہے ہیں. تو کچھ ویکسینز جو ہیں ان کی کوریج زیادہ ہوگی, کچھ کی کوریج کم ہوگی, لیکن جنرلٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ سب کوریج ہوگی. یہ جو کانسپریسی تھیوری ہے, اور اس میں عبداللہ ہارون صاحب کا بھی بیان آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے وہ پڑھا بھی, جو پیٹنٹس تھے, ابھی تک سائنسی ایویڈنس تو یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ چمگادڑوں سے جانوروں میں گیا, پھر جانوروں سے میوٹیٹ کر کے انسانوں میں گیا ہے, اور وہاں سے یہ پھیلا ہے. دس از واٹ دا سائنس ٹوڈے سیز. یہ کہ یہ سنتھیٹکلی تیار کیا گیا ہے, سنتھیٹک بایولوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے, پاسبلٹیز یقیناً ہیں, لیکن پاسبلٹیز کی بنیاد پر آپ یہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ صاحب یہ اس طرح ہوا ہے کہ امریکہ نے ڈیولپ کیا ہے چائنا کے لیے, یا چائنا نے ڈیولپ کیا ہے امریکہ کے لیے. یہ سب اس کے بارے میں کوئی ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جو سائنسی ایویڈنس ہے وہ یہی ہے
کہ یہ نیچرل ہے اور نیچرل اس طرح کے وائرسز پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں. جو وہاں خاص قسم کی چمگادڑیں جو پائی جاتی ہیں ووہان میں, ان کا جو RNA کا جو سٹرکچر ہے, جو سیکوینس ہے, وہ بہت قریب ہے اس وائرس سے, اور لگتا ہے کہ اسی کے اندر یہ میوٹیشنز ہو کر اور پھر یہ ٹرانسفر ہوا ہے. ہمارے ادارے میں جو جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ ہے, ہم نے پورا سیکوینس اس کا ڈٹرمن کیا ہے, جس میں ہمیں 9 میوٹیشن ملی تھی, اور میں نے ڈاکٹر جاوید اکرم کے ہمارے ساتھ ہی مل کے کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ شیئر کیا ہے. اور اب ہم ایک 100 جینوم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ 100 الگ الگ علاقوں سے ہم جینوم لے کر ان کے سارے سیکوینس کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے اور ڈاکٹر باری نے کہا کہ جو اس کی ویکسین میں تو 1.5 سال لگ سکتا ہے. اس کا اس وقت کوئی دوائی ایسی ثابت نہیں ہے. کلینکل ٹرائلز ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی ہو رہے ہیں, دوسرے ممالک میں بھی ہو رہے ہیں, جس میں شاید کچھ امید کی کرن ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ایگزسٹنگ ڈرگز میں سے کچھ سامنے آ جائیں. لیکن ابھی تک اس کے کوئی شواہد ملے ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر جاوید صاحب, یہ جو میوٹیشن کے حوالے سے جو ویکسین کی بات ہو رہی تھی, میں چاہوں گا کہ یہ سوال اس پر آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں, کیونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے, آپ کی جامعہ اس پر کام بھی کر رہی ہے. جی دیکھیں عامر, اصل میں دیکھیں ابھی ہمارے پاس وہ ٹائم ہے. دیکھیں ابھی ہم سارا گلبرٹ جو ہیں آکسفورڈ کی, عطا صاحب بھی جانتے ہیں, میں بھی اسے جانتا ہوں, اس سے بڑی مشکل سے بات ہوئی, تو ان کو ہم نے یہی آفر کیا, ہماری کولیبریشن آلریڈی ہے ان سے, کہ آپ کلینکل ٹرائلز میں ہمارے سینٹر کو بھی, مطلب ہماری پاپولیشن کو بھی ایڈ کر لیں. تو وہ تو وہاں سے ہی رزلٹ آنا ہے الٹیمیٹلی. تھیوریٹیکلی پاسبلٹی ہے کہ وہ شاید ایفیکیسی تھوڑی سی کم کر دے, جو آپ کا اینٹیجینک چیلنج کم کر دے یا کچھ کر دے, لیکن موسٹ لائکلی یہ اتنی پولی ویلنٹ ہوتی ہیں ویکسینز. جیسے فار ایگزامپل ڈینگی کی ایک ہی ویکسین ہے جو چاروں ان کی 4 وائرسز ہیں, اس کو کور کرتی ہے. تو اس لیے لائکلی ہے کہ وہ کور کرے گی, لیکن کلینکل کیونکہ ٹرائلز ان کے بھی ہو رہے ہیں, مارکیٹ میں تو یہ آنے نہیں لگی اتنی جلدی. ابھی تو اینیمل ایکسپیریمنٹ اور ہیومن ایکسپیریمنٹ, تو ہیومن ایکسپیریمنٹ میں اگر ہمارے گروپس بھی شامل ہو جائیں, ویری سملرلی ہم نے چائنا سے بات کی ہوئی ہے کہ چائنا کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے فیز 1 فیز 2 ٹرائلز میں ہمیں ایڈ کر لیں. تو اگر یہ ہو جائے تو وہ ہمارے لیے زیادہ ایزی ہوگا, بیکاز پاکستان میں ویکسین پروڈکشن میں ابھی ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. انہوں نے پروڈکشن بنا تو لی ہے, اس کو ڈیزائن کر لیا ہے جو بھی, تو اس میں صرف اب ٹیسٹنگ میں اگر ہم ایڈ ہو جائیں گے تو ہمارا ایفرٹ اور ٹائم بچ جائے گا. تو اور میرا خیال ہے کہ وہ اگری کر گئے ہیں کافی حد تک اس بات پہ. اچھا ڈاکٹر باری صاحب, ایک اور جو بڑی بحث چل رہی ہے, کلینکل ٹرائلز یہاں شروع کر سکیں. جی ایک بحث ڈاکٹر باری صاحب چل رہی ہے کہ جی ہرڈ امیونٹی والی بات, اس کو بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ جی آپ آزاد چھوڑ دیں, کیا ضرورت ہے مطلب ہے اس کی لاک ڈاؤن کی اور اس چیز کی, لوگ خود اپنے اندر وہ کہتے ہیں قوت مدافعت پیدا کر لیں گے, امیون ہو جائیں گے. تو کیا یہ چیز ممکن ہے؟ سویڈن میں اس طرح ہوا, برطانیہ میں شروع میں اسی طرح انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی لیکن نتیجہ بھگتا. لیکن یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایشیائی ممالک جہاں پہ پاپولیشن کا جو ریشو ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے, تو وہاں پر یہ چیز زیادہ کام کرے گی. جو ذرا سے غریب ملک ہیں, بھارت ہو گیا, پاکستان ہو گیا, کہ جو فینسی علاج ویکسینز نہیں بنا سکتے. جی میرا خیال بھی یہی ہے کہ ہم کو دوسروں کے ریڈ ویڈ نہیں ہونا چاہیے, ہم کو دوسروں کے سبق سیکھنا چاہیے. یو کے نے کیا, اس کا آپ حال دیکھ رہے ہیں. ہم کو میرا خیال میں اپنے طریقے سے چلنا چاہیے, جو کہ اس کا رائٹ طریقہ ہے کہ جی ہم جس طرح چل رہا ہے جو چل رہا ہے, مطلب اس کی بہت بھاری قیمت ہوگی. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ایک وقفہ, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے تینوں مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے, کچھ بات ہوگی کہ یہ تالہ بندی جو ہے اس کی حکمت عملی کی کیا افادیت ہے, کتنا مؤثر رہی ہے, اس کے لیے مزید کس طرح سے ہم اس کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, پاکستان کے معروف سائنٹسٹ, ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اور ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب. ڈاکٹر عطاء صاحب,
جو ابھی تک مطلب ہے آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی کہ جس تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس میں پھر وہ یہ جو حکومت کا فیصلہ تھا کہ جی لاک ڈاؤن یعنی کہ تالہ بندی میں نرمی کر دی جائے، اس کے حوالے سے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی آسان حل نہیں ہے کہ جی آپ مسلسل تالہ بندی رکھیں۔ کیا آپ جیسے لوگ جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں غور سے، کیا آپ حل تجویز کریں گے کہ جو ایک دم تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کچھ تو آپ کی صنعتیں ہیں جن کو آپ کو کھولنا پڑے گا، لیکن خاص ایس او پیز سامنے سختی سے اس کا نفاذ کرتے ہوئے، مثلا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے جو یہ پروٹیکٹیو جو پی پی ای جو پرسنل پروٹیکٹیو جو کلودنگ اور گلوز اور ماسک وغیرہ ہیں، ان کی انڈسٹریز ہیں، فوڈ انڈسٹری ہے، یہ اور پوری جو چین ہے، اس کو تو آپ کو اس سے جو لنک جو دکانیں ہیں، یہ کچھ ایسنشیل۔ جی، یہ میرے خیال میں ہمارا ان سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا ہے۔ میں چاہوں گا پی سی آر جلدی سے بحال کر لیں، اہم سوال تھا، اس کا جواب ہمیں ڈاکٹر صاحب سے چاہیے تھا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں تالہ بندی کی حکمت عملی کامیاب رہی؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی نرمی کی گئی ہے، چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ ہو، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ جس طرح سے ہمارے ڈاکٹرز پورٹری کر رہے ہیں کہ آنے والے دن جو ہوں گے بہت کٹھن ہوں گے پاکستان کے لیے۔ جی دیکھیں، ایسا ہی ہے، سب سے زیادہ جو لاک ڈاؤن کو منیمائز کرنے کا یا اس کو ریلیکس کرنے کی انڈیکیشن ہونی چاہیے آپ کی کہ جب آپ پلیٹو کر چکے ہوں، پیک کو کے بعد آپ پلیٹو میں آ گئے ہوں، دین یو کین اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ۔ تو ابھی تو میرا خیال ہے ہم انفارچونیٹلی پیک پہ پہنچے ہی نہیں، تو اس لیے ابھی، اور جیسے عطا صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا کہ دیکھیں ہمیں انڈیجنس سلوشنز لانے ہیں، اور کئی انڈسٹریز ہیں ان کو واقعی ہی پاسبل نہیں ہوگا، بیکاز ہمیں بیلنس کرنا ہے بٹوین لائف اینڈ لائیولیہڈ۔ تو میرے خیال میں لائف کو امپورٹنس ملے گی، کیونکہ جب آپ زندہ رہیں گے تو لائیولیہڈ شاید واپس آ جائے، لائیولیہڈ لوز بھی ہو جائے گی تو ریکوریبل ہے، لائف لوز ہوگی تو ریکوریبل نہیں ہے۔ تو اس لیے جیسے وہ کہہ رہے تھے، میں آئی ٹوٹلی ایگری، لیکن آپ دیکھیں کئی ایسی انڈسٹریز ہیں پاکستان میں، ہزاروں انڈسٹریز ایسی ہیں جن کی اپنی ریزیڈینشل کالونیز ہیں، سیمنٹ پلانٹس کی ہیں، ٹیکسٹائلز کی ہیں، بہت ساری ہیں۔ تو ان کو کوریا میں یہ بہت کامیاب ہوا تھا یہ آپریشن، کہ انہوں نے کوریا میں اتنا بڑا کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا، انہوں نے انہی انڈسٹریز کو، ڈائیوو کو، ایل جی کو اور ان کو بڑے جوائنٹس کو کہا تھا کہ آپ اپنے خرچے پہ آپ مہربانی کر کے اپنے پورے کی پورے امپلائیز، چاہے وہ لاکھوں میں تھے، اور ان کی فیملیز کے آپ اسکریننگ کرا دیں۔ اور جب وہ اسکریننگ ہو گئی اور آئیڈینٹیفائی ہو گئے پازیٹیو کیسز، تو انہوں نے صرف ان کو کوارنٹائن کر دیا تھا، اور وہ میں بتاؤں گا کہ ان کو کوارنٹائن کر کے انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن بہت امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے پھر اس کالونی کو، جو ان کی ریزیڈینشیل کالونیز تھیں، جو لوکیشن تھی، ان کو سیل آف کر دیا تھا۔ اچھا، ان کے اندر سٹورز بھی تھے، مجھے ذرا خطہ کلامی کرنے دیں، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض سوسائٹیز جو بڑی ریجیمنٹڈ سوسائٹیز ہیں، وہاں پر ہر فرد اکاؤنٹڈ ہے۔ ہمارے ملک میں اس طرح کے تجربے کرنا جو ہے وہ ذرا سا بہت دقت آمیز ہو جاتے ہیں۔ میں باری صاحب کے پاس جانے سے پہلے ہمارا پھر بحال ہو گیا رابطہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے، میں چاہوں گا جہاں سے بات ٹوٹی تھی ڈاکٹر صاحب آپ وہیں سے شروع کر سکتے ہیں۔ جی میں آج یہ کر رہا تھا کہ کچھ تو اسینشیل انڈسٹریز ہیں جن کو آپ کو کھولنا پڑے گا، اور وہ کھلی بھی ہیں، جس کے اندر فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، جس کے اندر فوڈ انڈسٹری ہے اور چین ہے، اس سے ریلیٹڈ جو شاپس ہیں ان کو تو آپ کو مجبوری ہے، کچھ کر نہیں سکتے آپ۔ لیکن جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جیسے ہمارے ٹریڈرز چاہ رہے ہیں کہ وہ اسٹرائک کریں گے اور وہ سارا کھولنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی قیامت اپنے اوپر لے کر آئیں گے اگر یہ کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے تو یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا اس سے طوفان آ سکتا ہے ملک کے اندر۔ یہ بالکل نہیں، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اسینشیل انڈسٹریز کو آپ کھولیں، اور اس کے بعد پھر جو ہاٹ سپاٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں ہاٹ سپاٹس ہیں، وہاں بالکل سختی سے کرفیو والی کیفیت ہونی چاہیے ہاٹ سپاٹ ایریاز کے اندر، اور باقی جگہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن پر عمل ہونا چاہیے۔ کچھ چیزوں پہ سختی سے پابندی کر لیں، جو انڈسٹریز کھول بھی رہے ہیں ان کے ایس او پی سختی سے عمل ہو کہ سب ماسکس پہنیں، سب جو ہیں گلوز پہنیں یا ہاتھ دھوئیں، انوائرمنٹ میں ڈسٹینس رکھیں، کچھ ایس او پیز کو فالو کریں۔ اس انداز سے چلیں گے تو پھر آپ
इंशाल्लाह इसको 2 महीने के अंदर किसी हद तक काबू पा सकते हैं। नहीं चलेंगे फिर एक लंबा तूफान है फिर ये। अच्छा डॉक्टर भाई साहब, ये आपका मेरे ख्याल में तफसीली जवाब के मुतकादी हैं कि जी जो मंजरनामा अगर हम देखते हैं कि जी जो अब तक हुकूमत ने फैसले किया है गुज़िश्ता चंद रोज़ में, उसकी वजह से जो है मतलब है जो माहिरीन है आप जैसे उनमें तशवीश का पहलू बहुत बढ़ गया है। आप किस तरह से देखते हैं कि अगर यही जिस ढंग से पाकिस्तान चल रहा है, अगर हम इसी ढंग से चलते रहे तो किस तरफ चले जाएंगे आने वाले मतलब 2-3 हफ्तों में? हम कहाँ पर खड़े होंगे? हमारे अस्पताल, और सिर्फ बात ये बड़े शहरों की नहीं हो रही, जो हमारे सेकेंडरी शहर हैं जहाँ पर निज़ाम सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी? जी देखिए, मैं अल्लाह ना करे कि हम वहाँ तक पहुँचे, और अताउर रहमान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि लाखों में बात होगी, और वो भी उस वक्त हमें पता लगेगा जब हम टेस्टिंग करेंगे। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, उसमें टेस्टिंग कैपेसिटी भी अगर हो भी ना, हमको उस टेस्टिंग सिर्फ एक किट नहीं होती है, उसके साथ 3-4 चीज़ें और होती है। एक BTM होता है, वो स्वाब्स आपके पास नहीं है, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन किट होती है, वो आपके पास कम है, फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन किट आती है। आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए जैसे कोरिया ने किया था टेस्टिंग और उसके बाद आइसोलेशन। अब हमें पता ही नहीं है कि कौन मरीज़ है जिसको हम टेस्ट पॉजिटिव निकालें और फिर आइसोलेट करें। तो मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये अब अब कैपेसिटी बढ़ गई है, कुछ किटों के ऑर्डर भी हो गए हैं, अल्लाह करे कि जल्दी मिल जाएं, लेकिन आपको अब हर मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है, कोई हर एक अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो एक्सपोर्ट बंद भी की हुई है कुछ ममालिक ने। तो इसलिए अल्लाह करे कि ये चीज़ें जल्दी आए और हम इसको देख सकें। जैसे वो लाखों की बात कर रहे हैं तो उस तरफ हम जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारा जो फ्रेजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का जो है ना, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कल भी जो हमने ये ख़त लिखा था गवर्नमेंट को और उलमा को डायरेक्ट किया था, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी ये था कि देखें ये वक्त है जब हम समझ लें, उसकी तैयारी कर लें और इसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती कर लें, तो हम शायद इस वबा से निकल सकेंगे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए मुश्किल फ़ैसले करने के लिए, और फिर अगर हेल्थ केयर वर्कर ही नहीं होगा तो फिर इलाज कौन करेगा? तो क्या आप डॉक्टर भाई साहब कितना आप देख रहे हैं कि वो जो कहते हैं ना कि जिस चलन से हम चल रहे हैं, कितना वक्त दे रहे हैं आप? हफ्ता 10 दिन कितना है हमारे पास अपने मतलब है कि उसको दुरुस्त करने के लिए, डायरेक्शन को, सिमत को दुरुस्त करने के लिए? देखिए आज से ही फैसला करना चाहिए कि जी हम अब तेज़ी। देखिए चाइना ने जो कुछ चीज़ें की ना, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी स्पीड थी, स्पीड ऑफ योर एक्शन। क्योंकि आपने देखा उन्होंने हफ्ता 10 दिन के अंदर 1000 बेड के हॉस्पिटल खड़े कर दिए थे, ठीक है। लॉकडाउन कंप्लीट कर दिया था, पूरा एक शहर वुहान का शहर पूरा बंद कर दिया था उन्होंने, ना कोई जा सकता था ना कोई आ सकता था। तो इसी किस्म की चीज़ें करनी पड़ेंगी। गो के मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कुछ एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो पहले से जारी हैं, उनको जारी रहनी चाहिए लेकिन कोई ऐसी इंडस्ट्री न खुले जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ चले, जिसकी ज़रूरत ना हो। अच्छा डॉक्टर अता साहब, अब एक तो खैर चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क है, बड़ा ऑर्गेनाइज मुल्क है, रेजिमेंटेड सोसाइटी है। पाकिस्तान जो है मतलब हमारे यहाँ गवर्नमेंट की रिट कमज़ोर है, हमारे लोगों के जो समाजी रवैये हैं, आपको पता है कि हम नहीं सुनते बात, अकल की बात नहीं सुनते। तो उन हालात में इसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये ख्वाहिश बिल्कुल है कि जी ये माहिरीन कह रहे हैं कि इस चीज़ पे अमल हो जाए, लेकिन अमल करना जो है उसकी जो ज़मीनी हक़ाइक़ है हमारे कुछ और कहते हैं जी। हाँ, लेकिन जब आप देखेंगे ये कि जब इसका अगर नहीं फॉलो करते उसका नतीजा आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, और जब नतीजा ये सामने आता है तो लोग फिर खुद ही देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये जो है ये इससे आप बच नहीं सकते। कोई जैसे मैंने कहा कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ इस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है इसके लिए। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग एक वाहिद इसका जवाब है। और अगर नहीं प्रिकॉशन अभी फौरी तौर पे अमल किया, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व किया जाए इसके अंदर, और प्राइवेट उनके साथ कि वो भी इसमें अभी तक वो जो है वो गवर्नमेंट तय कर ले कि कितने पेशेंट्स को वो ट्रीट करेंगे, तो गवर्नमेंट उनके लिए पैसे कितना देगी पर पेशेंट पर भी कोई तय हो जाए, और जो PTI के जो सेहत कार्ड के जो पैसे हैं वो भी मुहैया हो जाए। इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल आइसोलेटेड हैं, इतना ज़्यादा इसमें काम नहीं कर रहे, सारा बोझ गवर्नमेंट के अस्पतालों के ऊपर पड़ रहा है। तो इसके बारे में भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि अभी से उनसे तय हो जाए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बीच में लाया जाए,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوپن سپیسز ہیں ہمارے یہاں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، کیونکہ ہاسپٹل تو اوور فلو ہوں گے. اگر وہ اوور فلو ہوتے ہیں تو ایمرجنسی کے طور پہ کہاں کہاں ٹیمپرری ہاسپٹل ہونے چاہیے، کتنے بیڈ ہونی چاہیے، کیا اکوپمنٹ ہونی چاہیے، پورا پلان ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے اس وقت تو ہم یہ لوگ کہاں جائیں گے، کہاں ان کو رکھا جائے گا، کس طرح ان کا علاج ہوگا، کون لوگ علاج کریں گے. تو ایمرجنسی پروسیجرز ابھی اگلے 2-3 ہفتے میں یہ قیامت خدا نخواستہ آنے والی ہے، اللہ نہ کرے آئے، یہ آنے والی ہے. ہمیں ابھی سے تیار ہونا چاہیے کہ اگر یہ 10 گنا میگنیفائی ہو جاتا ہے سڈنلی تو ہم کیا کریں گے اور اس کو ایمرجنسی کو کس طرح ٹیکل کریں گے. اگر ہم اس کے آہستہ آہستہ سوچتے رہیں گے کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا تو دین اٹ ول بی ٹو لیٹ، آئی ایم افریڈ. کیونکہ اس وقت جو ہے کہتے ہیں نا کہ کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ اپنی رفتار پر ہے کہ فیصلوں کی رفتار ہماری کیا ہوگی. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، جو ایک بڑا سوال ابھی ہمارے ایک دوست بھی اس سے پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے، کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ٹیسٹنگ کٹس جو ہم خود نہیں بنا سکتے، یہ جو ڈاکٹرز کو لباس کی کہتے ہیں نا خصوصی لباس جو کم ہے وہ ہم خود نہیں بنا سکتے؟ کیا پروڈکشن، لوکل پروڈکشن بالکل نہیں ہو سکتی ان چیزوں کی؟ دیکھیں عامر، ہم پچھلے 1 ماہ سے پی پی ای خود بنا رہے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ WHO سٹینڈرڈ جتنے گرام انہوں نے 50+ کا ہے، ہم 70 گرامز پہ بنا رہے ہیں. اچھا، تو یہ تو سب ہو رہا ہے اس وقت. جہاں تک آپ کی ٹیسٹنگ کا ہے تو میں نے اور عطا صاحب نے ایک پرپوزل ڈیولپ کی تھی جو اب آ کے فارچونیٹلی کم از کم شوکت خانم ہاسپٹل کے جتنی لیبز ہیں انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر کے وہ اڈاپٹ کر لی. کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ، اور یہ کافی ممالک نے کر لی ہے، کہ جب آپ کی پازیٹیوٹی کم ہے، 10% سے کم ہے، تو آپ پولڈ سیمپلز میں کر لیں، بیچز میں کر لیں. آپ کی وہی ریسورسز کے ساتھ آپ کی کیپیسٹی تقریباً 9 to 10 ٹائمز بڑھ جاتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایز اے نیشنل لیول اگر سب لیب کریں تو آپ کے وہی کٹس جو ہیں وہی آپ کو زیادہ ییلڈ دے دیں گی. جب آپ کا ایک بیچ پازیٹیو آئے گا تو ان کو آپ انڈیویجول ٹیسٹنگ کر لیں. تو یہ پاسبل ہے کہ یہ کیا جائے. جہاں تک یہاں پہ کٹ بنانے کا ہے، کٹ میں بہت ان ہاؤس PCR ہے، کئی لیبس کر رہی ہیں یوز، لیکن اس کی اتنی اچھی نہ سینسٹیوٹی ہے نہ اسپیسیفسٹی ہے، اور اس کے لیے اب ہمیں ویسے اگر دوسری والی بنانی ہے جیسے ہے تو وہ مشکل ہوگا. جو ایک تیسرا آج کل بہت اور ہو بھی رہا ہے وہ IgM IgG ٹیسٹنگ ہے. اور وہ چائنا میں اب بہت زیادہ کر رہے ہیں اس وقت. وہ صرف ایک بلڈ سے ہوتی ہے اور وہ 2-3 دن اپارٹ 2 دفعہ کرنی پڑتی ہے، اور وہ انفارچونیٹلی ابھی گورنمنٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا ہوا، فیڈرل گورنمنٹ نے. جیسے وقت گزر رہا ہے کیپیسٹی ہماری بڑھ رہی ہے، کیپیسٹی بڑھ رہی ہے اور اس طرح کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. جی ہاں، اس کو اگر وہ ٹیسٹ ہم کرنا شروع کر دیں تو اگر وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر ان کا RT-PCR کر لیں ہم. تو دیٹ از واٹ ناؤ دی چائنا از ڈوئنگ رائٹ ناؤ. اچھا ڈاکٹر بھائی صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہے کمزور فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے جو ہے کاروبار کی اجازت دے دی، انڈر پریشر آ گئے بعض انڈسٹری کے اور بعض جو ہے کہتے ہیں نا شٹر پاور کے، اور اسی طرح سے مذہبی اجتماع کی جو مشروط اجازت ہے اس پہ غالباً میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء بھی تقسیم ہے. بہت سے علماء نے علل اعلان کہا کہ جی وہ گھروں میں نماز ادا کریں گے، گھروں میں رہ کے وہ قرآن شریف کا وہ جو ہے تلاوت کریں گے. کیا کہتے ہیں آپ اس معاملے پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا، وہاں پر بھی سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ریزنز ہوں گے اس چیز کے ڈیفینیٹلی. تو یہ کوئی ایسا، کیونکہ کوئی بھی برا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی صوبائی گورنمنٹ ہو چاہے وفاقی گورنمنٹ ہو سکتا ہے ہماری سچویشن میں وہ فٹ نہ ہوتا اور ہم سمجھتے ہوں کہ ہمارے پاس دوسرے ریزنز ہو. تو اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر آپس میں بات چیت کر کے، اور میں نے خود بھی پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی تھی کہ جی اس کے اوپر یہ مسائل ہیں، ذرا اس کو سوچیں. اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں آج خود کسی ٹی وی شو میں انہوں نے آنا تھا، انہوں نے کہا تھا میں خود بھی اعلان کروں گا کہ لوگ تراویحیں اپنے گھر پہ پڑھیں، اور انہوں نے یہ کیا ہوگا کیونکہ میں خود اس وقت مصروف تھا، میں نے دیکھا نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی اچھا، لیکن اس میں جو سوال ہے کہ آپ اگر قواعد و ضوابط بنا دیں، اپیلوں سے کام چلے گا کہ ہمارے جو سماجی رویے ہم لوگ سنتے نہیں ہیں، قانون شکنی ایک اوور ویلمنگ ہمارے یہاں ایک عادت ہے لوگوں کو. آپ کے خیال میں چلے گا اپیل آپ نرم سی کر دیں؟ بعض مولوی مانیں گے، بعض مولوی نہیں مانیں گے، بعض دیکھیں
دیکھیں مشکل ہوتا ہے اس کے اوپر. کچھ لوگوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس کو کریں گے. انہوں نے اس کے اندر ایک ایس او پی بھی رکھا ہوا. ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اگر وہ ایس او پی کو فالو نہیں کریں گے تو وہ پھر اس مسجد کو بند کر دیں گے, جو کہ میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ ممکن ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ابھی سب کو ہم کو سمجھنا ممکن نہیں ہے, سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بہتر ہے ایٹ لیسٹ کم از کم جو ہے نا تراویح سنت ہے, اور وہ بھی ویسے ہے کہ جی کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کا ادا ہو جائے گا, تو بہتر ہے کہ اس کے. اور تراویحوں میں لمبا عرصے تک مطلب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ رہیں گے اسی ماحول کے اندر, تو بہتر ہے کہ اس سے اوائڈ کیا جائے, گھر پہ پڑھا جائے. اسی طرح جمعے کو بھی شارٹ کرنا چاہیے. درست. ڈاکٹر عطا صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہر آزمائش میں کچھ خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کوئی تالہ بندی کا مثبت پہلو ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جی کم از کم اس سے فضائی آلودگی کم ہو گئی ہے, کچھ اور مطلب ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی, ہم سمجھتے ہیں اس کا کوئی پوزیٹیو اینگل بھی نکالا جا سکتا ہے؟ جی کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولوشن جو ہے, شہروں کی پولوشن وہ بہت کم ہو گئی ہے. قدرت جو ہے وہ اس کا ریوائول آپ دیکھ رہے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ جانور واپس آ رہے ہیں. تو پازیٹیو نیچرل امپیکٹ اس کا یقیناً دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہے. ہم نے جس انداز سے پولوشن پھیلائی ہے, مختلف چیزوں کو خراب کیا ہے, فیولز جو ہم نے جلائے ہیں اور دوسری پولوشن, اس سے کافی آلودگی پھیل گئی تھی. تو اس کا یقیناً پازیٹیو امپیکٹ ہے. اور ایک اور جو پازیٹیو امپیکٹ ہے یہ کہ اب خود کفالت کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے. یہاں وینٹیلیٹرز تیاری کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ اور بہت ساری چیزیں جو پہلے نہیں بنتی تھیں اب یہاں خود بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک سوئچ ہو رہا ہے. اور دوسرے انٹرنیٹ کا استعمال تعلیم کے لیے, ڈسٹنس ایجوکیشن کے لیے, میٹنگز کے لیے, ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے, یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جائیں, بلکہ انٹریکٹ کر کے, اور خاص طور پہ تعلیم کے اندر بہت یوزفل ہو سکتا ہے. اسکول لیول, کالج لیول, یونیورسٹی لیول میں بہت ساری چیزیں آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں, اس سے انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے, اس کو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیونکہ اب 2-4 منٹ رہ گئے, میں چاہوں گا ذرا کوئکلی, اور 2-3 بڑے اہم سوال ہیں. ایک تو یہ, کیا ڈاکٹر جاوید صاحب کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی معاشرتی تبدیلیاں, سماجی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آگے کا اگلا جو چند ماہ کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ یہ چیز فوراً تو ختم نہیں ہونے جا رہی؟ دیکھیں, ہمیں کرونا سے اڈیپٹ کرنا پڑے گا. کرونا شاید ہم سے نہ کرے, لیکن ہمیں اپنے ڈیوائز کرنے پڑیں گے. لائف سٹائل ہمارا بہت بدل گیا ہے اور مزید بدلے گا. وہ چیزیں جو ہمارے میں بری عادتیں تو شاید کم ختم ہوئی ہیں, لیکن جو ہمارے میں بڑی معاشرے میں بہت اچھی عادتیں تھیں کہ ہم بہت پرجوشی طریقے سے ملتے تھے, رمضان میں بار بار مسجد میں جاتے تھے, اکٹھے ہوتے تھے, گلے ملتے تھے, چومتے بھی تھے ایک دوسرے کے, بچے کو, لوگوں کے بچوں کو چومتے تھے, پیار دیتے تھے. اگر نہیں دیتے تھے تو وہ بد تہذیبی گنی جاتی تھی. ہم جنازے پہ جاتے تھے ورنہ ہم, اور اس کا ثواب بھی تھا, اور ایک سوشل پریشر بھی بہت ہوتا تھا کہ جی ہم جا کے اکٹھے فاتحہ کرتے تھے, کل جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. مریضوں کی آپ تیمارداری کی اگر بات کریں, اپنے پیاروں کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. جی ایبسلیوٹلی. دیکھیں سب سے بڑی جو مریض ہے اور اس کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہو پا رہے, اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے. دکھ ہوتا ہے جی دیکھیں سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہے اس چیز کا, جو نیگیٹو پہلو میں کہہ رہا ہوں, عطا بھائی نے بڑے اچھے پازیٹیو پہلو بتائے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم اب جنازہ بھی نہیں کر سکتے, باڈی کو نلا بھی نہیں سکتے. اور دیکھیں آپ, میں یا ہم میں سے کوئی بھی ولنریبل ہے کہ کسی کی بھی ڈیتھ ہو جائے اس وقت, وی آر رائٹ دیئر. تو اب اگر کیا میں چاہوں گا یا آپ چاہیں گے کہ ہمارے والد کو یا ہماری باڈی کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے, لیکن یہ دیکھیں ایک مجبوری آ گئی ہے کہ نہ آپ نلائیں گے, نہ آپ مرتے ہوئے اگر کرونا سے کوئی مر رہا ہے, نہ آپ کے والد کا, اس کا آپ ہاتھ نہیں تھام سکتے, آپ اس کو چوم نہیں سکتے, آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے, سورۃ یاسین نہیں پڑھ سکتے, آپ سورۃ یاسین نہیں پڑھ سکتے. تو یہ کتنی بڑا کہ اب دیکھیں اسی ڈیتھ کے لیے, اپنے والد کی ڈیتھ کے لیے لوگ امریکہ سے اور دنیا سے فلائٹیں لے کے ارجنٹ, اور ان کو ملتی بھی تھی سیٹ, تو وہ کہتے تھے کہ یہ ڈیتھ کیس ہے, فوراً آتے تھے. تو اب دیکھیں آپ وہاں ہوتے ہوئے تو کتنی بڑی
یہ ڈیسپریشن سچویشن ہوگی اور کتنی بڑی یہ مایوسی ہوگی. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں اپنی ساری اقدار چھوڑنی پڑی ہے. ڈاکٹر باری صاحب میتوں اللہ کرے کہ یہ ثانیہ پیدا کریں. جی مجھے خطا کلامی کرنے دیں باری صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھ جی جملہ مکمل کیجئے. جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ایک پہلو پوری امید نظر آ رہا ہے کہ بہت سب سے رحمتوں سے بھرپور مہینہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جیسا ہے. تو اگر ایک ماہ سے بندہ رو رو کے مانگے تو وہ انکار نہیں کرتا. اور نہ یہ وائرس اللہ کی مرضی کے بغیر آئی تھی اور نہ یہ جائے گی. جب ہم سب پوری مسلم امہ یہ دعا کرے گی رو رو کے اور اس مہینے میں تو دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ تدبیر کے ساتھ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. باری صاحب میتوں کو کس طرح سے جو ہے مطلب ہے ان کو ہینڈل کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے, جیسے ابھی فرما بھی رہے ہیں جو جاوید اکرم صاحب. آپ کیا اس کے کوئی ایس او پیز بن گئے ہیں, بنا لیے گئے ہیں, اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جی بالکل جی, ہم نے ایس او پی بنا لی ہے علماء کے ساتھ مشورے کے ساتھ, اور اس میں ایسا ہے کہ انشاءاللہ جس کو اس کو غسل کیسے دینا ہے وہ تو کسی نے بھی دینا ہے, اور پی پی ای پہن کے دینا ہے. ایک دفعہ جب غسل ہو گیا اس کے بعد جو دودھ کے ناک کان کو بند کر دیا گیا اور وہاں سے کچھ مواد نہیں نکل رہا, اس کے بعد اس کو اپنے پلاسٹک کی شیٹ پہ پلاسٹک کی تھیلی میں بند کر دیا اور پھر کفن کر دیا, تو پھر وہ نارمل کی طرح ہو سکتا ہے. اس کی پوری ایسے وہ بن گئی ہے. کل انشاءاللہ ہم لوگ سبمٹ کر دیں گے, اس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. پھر لوگ جیسے نارمل طریقے سے دفناتے ہیں انشاءاللہ ویسے دفنائیں گے انشاءاللہ. اچھا, آخری سوال ڈاکٹر ظہور رحمان صاحب آپ سے, اور بڑا اہم سوال ہے کہ بہت سارے فکری مغالطے بھی ہیں اس وبا کے حوالے سے کہ جی دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو غالباً جو ہے اس کے جراثومیں جو ہیں وائرس مر جاتا ہے, گرمیوں کی شدت ہوگی تو یہ وائرس جو ہے ختم ہو جائے گا, آپ پیاز کھا لیں, بڑی آپ ترکیبیں سن رہے ہیں, وائٹامن سی کا زیادہ استعمال کریں. کس طرح سے یہ جو ٹوٹکے ہیں ان کو کس طرح سے لوگوں کو بتایا جائے کہ جی اصل جو انفارمیشن ہے ماہرین کی بات پہ عمل کریں, اور اس طرح کے جو ٹوٹکے آپ کو انٹرنیٹ پر واٹس ایپ پہ مل رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے؟ جی عطا صاحب. اچھا میرے خیال ان سے ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا. یہی سوال میں کوئکلی چاہوں گا جاوید صاحب, اگر آپ لاسٹ ڈائنگ مومنٹس آف دا پروگرام ہے آپ اس پہ کامنٹ کر سکیں. جی دیکھیں, اگر ایسا ہوتا تو نیو ساؤتھ ویلز میں آسٹریلیا میں یہ بیماری نہ پھیلتی. وہاں فل سمر تھا جب دسمبر میں یہ پھیلی, اور مڈل ایسٹ میں بھی یہی حالات ہیں. اور مرز جو اس کا پہلے اس کی فارم تھی وہ بھی فل گرمی میں ہوئی تھی. تو وہ اس کو تھوڑا سا مشابہت دیتے ہیں ڈینگی سے, جو کہ ایک ویکٹر بورن ڈیزیز ہے. یہ بالکل فرق ڈیزیز ہے, اور میرا خیال ہے ان کی جو آپ نے چیزیں کہیں ان کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے خطا کلامی کرنے دیں, اپنا چورن مجھے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب, جناب باری صاحب, ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اپنا قیمتی وقت دیا. بات یہ کہ ادھر ادھر کی باتوں پہ یقین بالکل نہ کریں, سنیں وہ جو ماہرین کہہ رہے ہیں. حکومت جو ہدایت کری ہے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے, اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.